نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آج درس نمبر 6 ہے، احکام رمضانی کے متعلق ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 186 سماعت کی تھی آپ لوگوں نے، آج ہے آیت نمبر 187۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ فائدہ: اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 ہے، شریعت محمدیہ کے شروع میں رات کے سونے سے پہلے کھانے پینے اور عورتوں سے جماع صحبت کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر اجازت نہ تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ بغیر کھائے پیے سو گئے اور اسی حالت روزہ رکھ لیا تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے، پھر بعد میں سخت نادم اور پشیمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ختم کر کے یہ آیت نازل فرمائی۔ سمجھ میں شریعت محمدیہ کے شروع میں کیا تھا؟ رات کے سونے سے پہلے کھانے پینے اور عورتوں سے جماع صحبت کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن بعد میں نہیں تھی۔ لیکن جب بعد میں بعض صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر یہ پہلا جو حکم تھا وہ ختم ہوا، دوسرا حکم لاگو ہوا، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تمہارے لیے روزے کی حالت میں کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے جماع کرنا جائز اور حلال کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم سے ملا اور چمٹا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے جسم بھی آپس میں ملتے ہیں۔ جس طرح لباس انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ جس طرح لباس انسان کی تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے، وغیرہ۔ بیوی سے صحبت کرتے وقت اولاد حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، صرف لذت حاصل کرنا اور شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔
یہ کہ اس میں شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ شب مغفرت ہے یا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے، مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مسنون دعا ہے رحم اور مغفرت کی دعا۔ اس دعا کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو معافی ملی تھی۔ وہ یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ احکام اور مسائل، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بلغم کی قصدن منہ بھر بھی کی تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر بھی اگر بلغم نکلا ہے، آدمی کا سردی کھانسی ہے، منہ بھر کے بھی اگر اس نے باہر کر دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کا چہرہ یا شرمگاہ دیکھے یا اس کا خیال کرے اور انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکال لیے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر چنے کی مقدار کے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی گلگوش لگوانے، یعنی سلائن جس کو بولتے ہیں، لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ یہ سلائن کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔ بچہ یا بچی کو بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی زہریلی چیز کے ڈس لینے یا کاٹ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو دانتوں میں جو ہے نا کھانا پھنسا رہتا ہے، اناج کا کوئی ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، تو اگر دانت میں سے نکلا ہے اسے نگلنا نہیں چاہیے بلکہ باہر پھینک دینا چاہیے، اور اگر نگل لیا تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا اس کی مقدار کتنی ہے، چنے سے کم ہے، چنے سے زیادہ ہے، جب ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج امت کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، آپ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی قیمتی اور نافع باتیں ہیں تاکہ ہمارے روزے جو ہیں صحیح طریقے سے ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے بتایا، ہم بستری کے متعلق کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سحر تک آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ جب آدمی ایک بار کر لیتا تھا تو دوبارہ پھر نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، کیونکہ سحر اگر کھانا کھا لیا رات میں تو اسی وقت پھر وہ روزہ رکھتا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بھئی رمضان کی حالت میں تو اگر آدمی اس طرح کا کوئی عمل کرے گا اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے پیارو، آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔